السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے نماز سے متعلق ایک نہایت ہی اہم مسئلہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ہر شخص کے لیے ہے، چاہے وہ ہفتے میں ایک بار نماز پڑھتا ہو یا دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہو۔ لہٰذا اس مسئلے کو خود بھی سنیں، اور زبانی طور پر بتا سکتے ہیں تو زبانی طور پر بتائیں، یا پھر آپ ویڈیو وائرل کر کے بھی اپنے دوسرے ساتھیوں کو بتا سکتے ہیں۔ دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ نماز پڑھنے والا نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر سے کرتا ہے، اور نماز کی تکمیل سلام یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ذریعے کرتا ہے۔ اب یہاں پر ہر شخص کے لیے جو نماز پڑھ رہا ہے، چاہے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو یا انفرادی طور پر اپنی نماز پڑھ رہا ہو یعنی سنت وغیرہ پڑھ رہا ہو، ہر شخص کے لیے ان دو چیزوں کا کہنا فرض ہے، ضروری ہے۔ یہ تو مسئلہ ہوا، اب اس کی وضاحت جانتے ہیں۔ عام طور پر دوستو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ساتھی جلدی میں، یعنی امام صاحب نماز پڑھا رہے رکوع میں ہیں، اب وہ جلدی جلدی دوڑتے آئے اور ہاتھ اٹھایا، ناف کے نیچے باندھا اور رکوع میں چلے گئے، لیکن زبان سے اللہ اکبر کہا نہیں کہا اس پر توجہ نہیں دیتے۔ لہٰذا اگر ان سے پوچھا جائے تو کنفیوز ہو جائیں گے، وہ بتا نہیں پائیں گے، شک میں پڑ جائیں گے کہ ہم نے اللہ اکبر بھی کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ ایسی صورت میں اگر انہوں نے اللہ اکبر نہیں کہا ہے تو وہ نماز میں شامل نہیں سمجھے جائیں گے، صرف نماز کی نقل و حرکت کرنے والے سمجھے جائیں گے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص مسجد میں پہلے سے گیا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، وہاں پر نماز کا انتظار کر رہا ہے، لیکن اپنے خیالات میں پھر وہ ڈوب جاتا ہے، اپنے خیالات کے سمندر میں وہ گم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مؤذن صاحب اقامت بھی کہہ دیتے ہیں، اقامت پوری ہو جاتی، پھر بھی اپنے خیالات سے اوپر نہیں آ پاتا، اور پھر ایک قدم آگے چل کے امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیتے ہیں تو وہ امام صاحب کے ساتھ ہاتھ بھی کانوں تک اٹھا لیتا ہے، ناف کے نیچے باندھ بھی لیتا ہے، لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ کیا آپ نے اللہ اکبر پڑھا ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اس کا جواب نہیں دے پاتا، یعنی اسے پتہ ہے، یقین نہیں رہتا کہ میں نے اللہ اکبر کہا نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے خیالات میں اتنا گم ہو چکا تھا، اتنا ڈوب چکا تھا۔ تو دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہو رہا ہے تو آپ پر واجب اور ضروری ہے کہ سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھ چھوڑ دیں، پھر سے اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ناف کے نیچے باندھ لیں۔ لیکن اگر آپ کو شرم آ رہی ہے، جو کہ نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ہم جس کے لیے نماز پڑھ رہے دوستو، ہمیں تو نماز اس کو دکھانا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آجو باجو والے کیا سوچیں گے، تو پھر ایک ادنا درجہ یہ بھی ہے کہ آپ ہاتھ بندھے ہوئے رہنے دیں اور زبان سے اللہ اکبر کہہ لے۔ اگر آپ نے نہیں کہا اور اسی طرح سے نقل و حرکت کرتے رہے، کنفیوز رہے، شک میں رہے کہ نماز میں نے اللہ اکبر کہا ہے یا نہیں کہا ہے، تو یاد رکھیے، اگر آپ نے یقین نہیں کہا ہوگا تو آپ نماز میں شامل نہیں سمجھے جائیں گے۔ جو آپ کی نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ لکھے گا کہ ان صاحب نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی، صرف آپ کی نقل و حرکت پہ وہ آپ کو فرض نماز کا ثواب نہیں دینے والا۔ تو یہ ایک مسئلہ ہوا کہ نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ کا کہنا نہایت ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جب امام صاحب کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں اور امام صاحب قاعدہ اخیرہ کے اندر بیٹھتے ہیں تو ہمارے بہت سارے ساتھی وہاں پر بھی اپنے خیالات میں گم ہو جاتے ہیں، اور جب امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیرتے ہیں تو وہ بھی دائیں اور بائیں طرف اپنا چہرہ گھما لیتے ہیں، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ جی آپ نے کیا سلام زبان سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو کئی سارے ساتھی ایسے ہوں گے جو کنفیوز ہو جائیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے السلام علیکم کہا نہیں۔ تو بہت سارے ساتھی جو ہے وہ کنفیوز ہو جائیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے۔ لہٰذا اب ہمیں کیا کرنا ہے، تو پہلی رائے تو ہم یہی دیں گے آپ کو، پہلا مشورہ کہ آپ جب اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں تو دھیان سے نماز پڑھیں۔ نمبر 2 کے اوپر، اگر ابھی آپ نے دونوں طرف چہرہ تو گھما دیا لیکن کیا آپ نے السلام علیکم کہا نہیں کہا آپ کو پتہ نہیں ہے، تو آپ یہ کریں کہ اگر آپ قاعدے ہی میں بیٹھے ہیں، یعنی اتحیات کے اندر جس طرح بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھے ہیں، اور آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جو نماز کو توڑ دیتا ہے، مثلا بات کرنا، یا اسی طرح سے سلام پھیرنے کے بعد آپ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگے کہ آپ کا سینہ قبلے سے ہٹ گیا کہ جی اتنی زور سے نماز میں آواز کیسے آ رہی تھی، کیا کس کی آئی، کس چیز کی آئی، یا اسی طرح سے آپ بازو والے سے باتیں کرنے لگے، یا اسی طرح سے آپ نے موبائل نکال کر چلانا شروع کر دیا کہ جی اتنے فون پہ فون کون کیے جا رہا ہے، کون سا ضروری کام ہے ذرا میں پوچھ لوں، تو یہ سب کام جو ہے وہ نماز کو فاسد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ نے ایسا کام کر لیا ہے تو پھر آپ کو تو اثر نماز پڑھنا ہوگی، لیکن اگر آپ نے ایسا کام نہیں کیا ہے
اور آپ کو کنفیوز ہے کہ میں نے السلام علیکم کہا نہیں کہا، تو آپ اتحیات میں بیٹھے بیٹھے ہی داہنی جانب اور بائیں جانب سلام پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیں، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔